بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام پرندوں ہی نہیں بلکہ چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بہت بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ چونٹیوں کی وادی، صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بہت بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دی اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 15 تا 19 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 15۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ ترجمہ: اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی پرندوں کی بولیاں اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 17۔ ترجمہ: سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 18۔ ترجمہ: ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ ترجمہ: تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی بات پر اور اس نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا عمل صالحہ کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالحہ بندوں میں داخل کر۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔